اور چونکہ میری بیوی ہندو ہیں، میں مسلمان ہوں، نہ میں مذہبی ہوں نہ وہ، اور ہمارے بچوں کو ہر مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس مذہب کے ہو۔ اب یہ کبھی کہیں پر بلیف تھا میرا کہ یہ فرق جو ہیں یہ دھیرے دھیرے مٹ جائیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک ہندو عورت سے شادی کرنا ایک ہیلتھی پریسیڈنٹ ہے، میں اسے کفر نہیں مانتا۔ میری والدہ نے بھی مجھ سے پوچھا جب ہماری شادی ہونے والی تھی کہ کیا تم رتنا سے ایمان لاؤ گے؟ میں نے کہا آپ مذہب بدلنے کی بات کر رہی ہیں، میں نہیں اس کا مذہب بدلوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے، مذہب کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اب میری امی جو بنا پڑھی لکھی تھی، ایک بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی، 5 وقت کی نمازی تھیں، زندگی بھر انہوں نے پورے روزے رکھے، حج بھی کیا، سب کچھ، لیکن انہوں نے تک یہ کہا کہ جو باتیں تمہیں بچپن میں سکھائی گئی انہیں بدل کیسے سکتے ہو؟ مذہب بدلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ خود کو مسلمان کہلوانا تو پسند کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں صرف نماز ہی دین مکمل ہے، نہ کہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ شادی کرنا، یا اہل کتاب سے بھی جائز ہے لیکن یہ لوگ خود کو صرف مسلمان کہلوانا ہی پسند کریں گے۔ بہرحال ہم اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ویڈیو سے لیں گے کہ کیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح کے لوگوں کو کیسے آسانی سے اور بڑی تسلی سے جواب دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو مسلمان ہونے کے لیے اپنے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا مسلمان کہیں، لیکن خدا کے لیے کچھ ایسا کام نہیں کرتے کہ خدا بھی انہیں مسلمان مانے، کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں بڑی تسلی سے باقاعدہ ہر پوائنٹ پر کہا ہے کہ یہ کام کرنے والا مسلمان ہے اور مومن ہے۔ تو اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا اور ثواب کی حیثیت سے آگے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے۔ آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو؟ اسی لیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا۔ تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے۔ اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو۔ اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا
भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी ये लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में है। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है? आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे, करना चाहिए। हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।